صبر دراصل یہ ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچے تم اس پر آہذاری نہ کرو۔ میں جانتا ہوں کہ تم تھک گئے ہو، لیکن آؤ، یہی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا لیتا ہے جو بندہ یہ 4 کام کرتا ہے: کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے اور لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے۔ حکمت تلاش کرو، علم نہیں۔ علم ماضی کا ہے، حکمت مستقبل کی ہے۔ ہم سب کے اندر 2 بھیڑیے لڑ رہے ہیں، پہلا برا ہے، دوسرا اچھا۔ جیتے گا وہ جسے تم کھلاؤ گے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ ہمسائے کا حق اس قدر ہے جس قدر والدین کا حق ہے۔ معرفت کا نشان یہ ہے کہ اس میں خاموشی بہت ہو۔ اگر کسی وقت بات کرے تو ضرورت کے مطابق کرے۔ جب تو مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تیری بیماری نے تجھے غفلت سے جگا دیا ہے۔ تیرے سامنے دشمن اور ایک بیوقوف دوست کا ہاتھ ہو تو بہتر ہے کہ تم دشمن کا ہاتھ تھام لو۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے، اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے۔ خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخ موت مرتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ یاد رکھو، امن کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ بعض تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ اللہ کو خوش رکھنا ہے تو 3 لوگوں کو خوش رکھو: غربا، مسکین کو، دکھی اور بے سہارا کو۔